السلام علیکم اور گڈ ایوننگ۔ لو جی، میں کافی لمبا سفر کر کے کل کتنے بجے میں جناب علی کل 12 بجے نکلا تھا، اور آج آپ کے اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں، تو میں اپنے لندن جناب ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ میرا روم ہے، یہ دیکھیں میرا روم آپ دیکھیں۔ تو یہ یہاں پہ جناب علی ہم نے 2-4 دن ٹھہرنا ہے، اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوپہر کو ایک دوست آئے تھے ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک، وہ لے گئے ہیں، اور ابھی ہمارے ایک اور دوست ہیں انتظار گیلانی صاحب، وہ آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے جو شام کا کھانا ہے وہ میرے ساتھ کھانا ہے، اور اسی طرح کل بھی دوست آ رہے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ خبریں بتاتے رہیں گے۔ آپ تمام دوستوں کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ ہمارا مسلسل رابطہ رہے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ سیاسی حوالوں سے بھی سیر و سیاحت بھی ہوگی، گپ شپ بھی ہوگی۔ تو میں ادھر بہت خوش ہوں، اور ادھر موسم جو ہے، دوپہر کو تو مجھے لاہور والا ہی لگ رہا تھا، 32 ٹمپریچر تھا، لیکن اب اس وقت شام ہو گئی ہے نا، تو اب تھوڑی سی ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ یہ جو گرینری ہے نا ادھر سر جی، یہ ایک بڑی کمال کی ہے۔ یہ اس وقت تو گرینری بالکل، یہ سامنے جہاز اڑ رہا ہے، یہ بالکل ہیتھرو ایئرپورٹ کے پاس ہی ہوں۔ سارے وہ جہاز مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ چمک رہے ہیں، سارے جہاز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اے میرے کولون چھت نو ٹچ کر کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سر۔ تو ادھر انشاءاللہ 2-4 دن ملاقات ہوگی۔ تو جو دوست لندن رابطہ قائم کر رہے ہیں، بالکل انشاءاللہ ان سے ملاقات کا ٹائم نکالیں گے، ضرور کسی کو مایوس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو دوست ہیں، فین تو نہیں ہوتے، دوست ہی ہوتے ہیں۔ تو اب آئیں جی، آپ کو سیاسی گپ شپ بھی بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سیاسی گپ شپ۔ اچھا جی، سیاسی گپ شپ یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے عید کا دن ہے، دن تھا اور منگل تھا۔ ملاقات کے لیے بڑی کوشش کی گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور ملاقات تو وہ ویسے ایز روٹین ہی ہوئی ہے، جیسے ہوتی ہے ہر منگل کو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوا ہے نا۔ تو البتہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی۔ یہ میں مبالغہ آرائی سمجھتا ہوں۔ کسی قیدی کو منع نہیں کیا جاتا کہ وہ عید نہ پڑھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ میں آپ کو بالکل پکی بات بتا رہا ہوں۔ اور عمران خان کو کیوں منع کریں گے جی کہ وہ عید نہ پڑھے؟ وہ سر جی آپ خود، ہم سب کمزور آدمی ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ کتنے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ وہ جناب جنازوں میں نہیں جاتے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ان کے بنی گالہ میں رہتے تھے، ہمارے قومی ہیرو تھے، ان کے جنازے میں بھی وہ نہیں گیا، تو اس وقت بھی وہ جیل میں تھا۔ وہ جیل میں تھا، کیوں نہیں جنازہ اس نے پڑھا؟ تو اس طرح کے بڑے اس کے نعیم الحق اور اپنے کتنے قریبی دوست، اس سے بھی بڑھ کے سر جی ان کے ریئل کزن جو ہمارے دوست بھی تھے، حفیظ اللہ نیازی کے چھوٹے بھائی نجیب اللہ نیازی، MP تھے بکھر سے، ان کا جنازہ، کسی کے جنازے میں وہ نہیں گئے۔ اور عید بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھی، صرف میں نے وہ عید دیکھی جی تو طاہر القادری نے وہ سپریم کورٹ کے باہر عید پڑھائی تھی نا، تو جو ہی انہوں نے سلام پھیرا تو عمران خان نے جا کے ان کو جفی ڈالی، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ طریقہ نہیں ہوتا، عید کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عید پڑھائی جاتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے لازمی، خطبے کے بعد سارے لوگ اٹھتے ہیں، تو جاؤ بیٹھو اور جا کے خطبہ سنو، اور اس کے بعد عید۔ وہ ایسے جو جب 126 دنوں کا دھرنے کی اس نے روایت ڈالی تھی، وہ والی بات کر رہا ہوں۔ تو سر جی یہ آپ کا اپنا وہ ہوتا ہے، آپ کہیں بھی ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، آپ اگر پڑھنا چاہیں، کرنا چاہیں کوئی کام، تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کرنا چاہیں۔ تو اگر نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو پھر ایسے الزام والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں کہ جناب علی جمعہ نہیں پڑھنے دیا گیا، عید نہیں پڑھنے دی گئی ہے وہ۔ بہرحال
سب لوگوں کو عید مبارک ہو جی، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کی بہنوں کو ہم نے کہا ہے کہ جناب ان کو ملنے دیں، ان کو ملنے دیں، وہ لکھ دیں اور بھائی پریس کانفرنس میں کہہ دیں کہ ہم ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، تو ان کو کوئی منع کرے گا؟ کوئی بھی منع نہیں کر رہا، کوئی بھی منع نہیں کرے گا سر جی۔ ان کو وہ لکھ کے دے دیں کہ جناب ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اور یہ سارا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی بات عید کی۔ اور آپ نے عید کہاں پڑھی، کیا 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 نہیں کیا، سارا بتائیں۔ ہماری عید تو سر جی سفر میں گزری ہے، سیدھی بات ہے، ہماری عید تو سفر میں گزری ہے۔ ظاہر ہے رات کو 12 بجے میں ایئرپورٹ پہ تھا، تو تب تو میں جہاز میں ہی تھا جب عید کا وہ ٹائم تھا، تو ہماری تو عید اس دفعہ مسافروں والی گزری ہے۔ تو آپ نے عید کیسی گزاری، کیا کھایا پیا، وہ ساری شیئر کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ میں نے کچھ ایئرپورٹوں کی آپ کو سیر ویر کرائی ہے، وہ میں نے کرائی ہے، وہ کی ہے۔ تو باقی جناب علی ادھر جب جو ملاقاتیں ہوں گی، سب سے گل باتیں ہوں گی، تو آپ کو انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایران اگر کچھ کہہ بھی دے، ابھی وہ کہہ رہا تھا میرے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، پھر جناب علی وہ صبح دوپہر شام کی طرف، اب یار اس کے ہم کس بات پہ چلیں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو اس نے صلح کرتے کرتے حملہ کر دیا ہے، اب قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اب پیچھے ہٹے ہوئے ہے پاکستان۔ یہ دیکھیں کہ اس نے کون سی وہ نئی شرط چھوڑی ہے۔ ادھر بھی جن دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے ٹیلی فون پہ بھی یا ویسے بھی، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو کوئی اس میں تھا ہی نہیں کہ اس کو جناب علی ہم کوئی اسرائیل کو تسلیم کریں یا ابراہم ایکارڈ میں سارے اسلامی ممالک جو ہے وہ دستخط کریں جی۔ یہ کیا تک بندی ہے؟ کوئی تک بندی نہیں ہے نا، تو کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ تو یہ اس کے ابھی کسی کے اوپر اعتبار نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اگلا ہفتہ کیسا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایران نے بھی ابھی کہا ہے کہ میں بدلہ بھی لوں گا، ابھی تو ایران نے بدلہ بھی لینا ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا ہے، ان کا ڈرون تو گرایا ہے، اس نے جہاز کے اوپر بھی فائرنگ کی ہے، گرا ہے یا نہیں گرا یہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو باقی سب خیر خیریت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے رستے میں ویڈیو بنائی تھی، وہ آپ دیکھیں اور انجوائے کریں، اور آپ ہمیں اپڈیٹ رکھیں۔ ہمارے جو قانونی ٹی وی کے دوست ہیں جنہوں نے پریس کارڈ بنایا ہوا ہے وہ ہمیں اپڈیٹ رکھیں، اور آپ کی چیز فیڈ بیک سے ہی ہم سب کو اپڈیٹ رکھتے ہیں نا سر۔ تو بہرحال عید کی خوشیاں منائیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عید کی خوشیوں میں عمران خان کی بہنیں بھی ان سے ملیں، ٹھیک ہے۔ لیکن باہر جب آ کے کہیں کہ وہ جی ذہنی مریض ہے، عاصم منیر ذہنی مریض ہے، تو آپ کو پھر ماسی کانی والا دودھ لسی کوئی بھی نہیں دے گا سر جی، تانوں لسی بھی کوئی نہیں دے گا، دودھ تیرے جگہ تے ماسی کانی۔ یہ صورتحال ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ کچھ چیزیں دیکھیں اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دبئی کے اوپر سے نظارے جہاز میں بیٹھ کے نا، یہ دبئی دیکھیں، دبئی جہاز ہمارا لینڈ کرنے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں ساری سفید بلڈنگیں، یہ سفید کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ یہاں گرمی پڑتی ہے نا، تو جو سفید رنگ ہوتا ہے وہ گرمی کو کم جذب کرتا ہے۔ یہ ہے جی دبئی جہاز سے اوپر سے دبئی دیکھیں۔ اب ہمارا جہاز لینڈ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔
جہاز لینڈ کر رہا ہے جی. یہ دیکھیں خوبصورت روڈ. بالکل اب نیچے آ گئے جی, نیچے آ گئے, نیچے آ گئے. یہ دیکھیں یہ جب نیچے پہیہ لگے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. یہ دیکھیں جی. کیسے کھول گئے سارے پر دیکھیں. الحمدللہ دبئی پہنچ گئے جی. دبئی سے آگے پھر لندن انشاءاللہ. یہ دیکھیں دبئی کا خوبصورت جناب ایئرپورٹ. ابو ظہبی. یہ جی دبئی ابو ظہبی کا خوبصورت ایئرپورٹ. بیوٹیفل ایئرپورٹ. واہ واہ کیسا لگ رہا ہے بتاؤ جی, کیسا لگ رہا ہے یہ بتاؤ. What a beautiful airport. What a beautiful airport. Look. کیسا خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. دیکھیں جی یہ پریزنٹڈ بائی. یہ کتنی خوبصورت دکان ہے, ڈیفرنٹ. واہ واہ واہ. یہ دیکھیں اس کا گیٹ دیکھیں. یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے. دیکھیں یہ جوتوں کا سٹائل دیکھیں, بالکل ڈیفرنٹ ہے جی, بڑی خوبصورت ہے. بیوٹیفل. اور ادھر بندہ تو کوئی نہیں ہے, کس سے ریٹ پوچھیں جی. آ گیا. صاحب سے عید منا رہے ہیں. جناب صاحب آرڈر کیتے غلام حسین صاحب نے, سارے پرانے دوست نے. السلام علیکم جی, عید مبارک. عید مبارک. یہ لینڈنگ ویو ہے. یہ آپ کو ہم نے پہلے دکھایا تھا دبئی کا